سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں انجمن شرعی شیعان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں جامعہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے سویڈن میں مقدس ترین کتاب کی بے حرمتی پر شدید الفاظ میں مذمت کی اور امریکہ کی حمایت کو ناجائز اور ناقابل برداشت قرار دیا۔ نماز کے بعد مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں ایک ریلی نکالی جس میں لوگوں نے سویڈن میں پیش آئے اس عمل کے خلاف مظاہرہ کیا اور سویڈن حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ آغا حسن نے کہا کہ کچھ شرپسند عناصر نے قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلم امت کے قلوب کو مجروح کیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن مجید انسان کو زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن وہ کتاب ہے جو باعث ہدایت ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن الفاظ میں اس شیطانی حرکت کا مذمت کر سکوں۔ وہی کتاب آتش سوزی کی بے حرمتی کی گئی۔ اس سلسلے میں آج ہم جمعہ کے اختتام پر جمع ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر، عالمی اسلام کے سطح پر پوچھ تیز ہونی چاہیے جس سے اس شیطانی صفت، درندہ صفت انسان کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ سری نگر میں آٹو رکشہ والے کرایہ میٹر لگانے میں آناکانی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں مسافر حد سے زیادہ کرایہ ادا کرنے پر مجبور ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ شہر میں زیادہ تر آٹو رکشہ بغیر میٹر کے چل رہے ہیں۔ بیشتر لوگ آٹو جیسے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ادھر آٹو رکشہ ڈرائیوروں نے کہا کہ لوگ زیادہ کرایوں کی شکایت کرتے ہیں لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ ایندھن کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ انہیں حکومت سے امید ہے کہ مسافروں اور آٹو رکشہ ڈرائیوروں کے لیے تسلی بخش کرایہ طے کیا جائے گا۔ یہاں سے جو ہمارے ساؤتھ کشمیر سے لوگ آتے ہیں یا ڈسٹرکٹ بڈگام سے آتے ہیں، پلوامہ سے آتے ہیں، اننت ناگ سے آتے ہیں، کلگام سے آتے ہیں، وہ محض 30-40 روپے میں پہنچ جاتے ہیں ایمرسن کالج کے پاس، جہاں گورنمنٹ نے ان کے لیے وہ یارڈ بنا رکھا ہے ٹاٹا سومو والوں کے لیے۔ تو وہاں سے پھر ان کو الاؤ چوک آنے کے لیے 150 روپے آٹو کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ انجسٹس ہے۔ 40 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کاٹ کے وہ 40 روپے میں آتے ہیں، 30 روپے میں آتے ہیں، الٹا پھر ان کو 1 کلومیٹر کے لیے 150 روپے دینا پڑتا ہے۔ یہ جو ٹورسٹ لوگ ہیں شکایت کرتے رہتے ہیں کہ آپ ایک تو آٹو والے کا تو وہ روز بولتے ہی ہیں، اس کے بغیر جو یہاں ہمارے فیئر جو ہے، جو جموں اور سری نگر کا جو ریٹ ہے، یہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ اگر میٹر کی بات کریں گے تو بس 60 روپیہ تک آئے گا خرچہ۔ یہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آٹو والوں کو میٹر چالو کرنی چاہیے۔ میری ٹریفک پولیس سے گزارش ہے کہ وہ ہر آٹو کا میٹر چیک کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اور یہ من مانی نہیں ہو جائے گی۔ ٹریفک کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں ایک تو آٹو کی بات بھی اور یہ جو سومو چل رہی ہیں تو وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ اپنی من مرضی کا چلتے ہیں، تو کم سے کم ایک ریٹ لسٹ ہونی چاہیے، سمجھے، گورنمنٹ کی طرف سے۔ میٹر ہونے چاہیے پر کلومیٹر کے حساب سے، پر ڈے کے حساب سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ 20 روپیز کے 6 بندے بیٹھتے ہیں اس میں۔ ڈل گیٹ کا کتنا بنتا ہے؟ 6 بندے کو 120 روپے بنتا ہے۔ ہم تو 80 روپیز ہی مانگتے ہیں۔ اور پیٹرول کا ریٹ دیکھو آپ، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا۔ جو میٹر ہے یہ گورنمنٹ نے ریٹ کیا سلیکٹ، لیکن وہ پچھلے مطلب آج سے 5 سال پہلے ریٹ فکس ہوا اور 5 سال میں دیکھو کتنا چینج ہو گیا اپ ڈاؤن۔
अप डाउन कितना हो गया चेंज। अगर कोई सैलरी ले रहा था 20,000 30,000, वो आज 1 लाख रुपए ले रहा, लेकिन उसका कोई पूछता नहीं है। ये 10-20 रुपए का मामला होता है, इसमें सब कहते हैं ज़्यादा लेते हैं।